الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ناظرین، رمضان المبارک کا پہلا حشرہ جو رحمت کا حشرہ تھا وہ ہم سے چلا گیا اور اب مغفرت کا حشرہ شروع ہو چکا ہے. پتہ ہی نہیں چلے گا یہ حشرہ بھی ہم سے الوداع ہو جائے گا. جہنم سے چھٹکارے کا آخری حشرہ بھی شروع ہو جائے گا اور ہم اپنے اس ظان اور اس گمان کے اندر ہی رہ جائیں گے کہ آج توبہ کرتے ہیں، آج توبہ کرتے ہیں، آج نماز کے لیے جائیں گے، آج قرآن ہاتھ میں لیں گے، آج جو ہے ہم نیک ہو جائیں گے، آج اپنے گناہوں کو چھوڑیں گے. اسی گمان کے اندر ہی رہتے رہتے یہ رمضان المبارک بھی ہم سے الوداع ہو جائے گا، حتیٰ کہ عید کا اعلان ہو جائے گا کہ صبح عید ہے. اور پھر وہ رات بھی ہماری جو ہے وہ ساری کی ساری غرفات میں گزرے گی، یا تو بازاروں میں گزرے گی خرید و فروخت کے حوالے سے، یا پھر وہ کسی اور غرفات میں یا تو نبی کی سنت کو ذبح کروانے میں گزرے گی، اور یا دیگر تیاریوں میں لگتے لگتے ساری رات صبح کی تیاری کرنے میں گزر جائے گی. تو وہ رات بھی ہم سے گزر جائے گی اور صبح عید کا وقت جب ہوگا، حسرت کے سوا، افسوس کے سوا ہمارے پلے کچھ بھی نہ ہوگا. اور لوگ تو اپنی مغفرت کروا چکے ہوں گے، لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کر چکے ہوں گے، لوگوں کے لیے اللہ رحمت کا برکت کا اعلان کر چکے ہوں گے، لیکن ہم جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں گے. کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنا بڑا خسارہ ہے ہمارے لیے. تو کیوں نہ ہم ابھی سے توبہ کر کے کہ بعد میں ہم دوسروں کو دیکھ کر، کامیاب ہونے والوں کو دیکھ کر ہم افسوس کریں کہ کاش ہم بھی کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی رکاوٹ تو ہمارے لیے نہیں آگے لگائی ہوئی، کوئی باڑ تو نہیں لگائی ہوئی کہ ہم جو ہے ہمارے لیے مشکل ہے، ہم ان کے ساتھ آگے چل نہیں سکتے، ہم نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کر نہیں سکتے، ہم نیک لوگوں کے برابر چل نہیں سکتے. کیوں نہیں چل سکتے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس پہ چلائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے یہ روایت کرتے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اذا تقرب العبد الی شبرا، جب میرا بندہ میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے تو میں رب میں رب اس کے قریب الیہ ذراع، دو جو ہے ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں. وہ ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں. اور پھر فرمائے اذا تقرب الی ذراع، جب میرا بندہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر، اپنی جو ہے نافرمانیوں کو چھوڑ کر، ہٹ درمی کو چھوڑ کر، ضد کو چھوڑ کر، شیطان کے جو ہے بہکاوے سے نکل کر جب میری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، میرے قریب آتا ہے، نیکیوں میں آگے لگتا ہے، نیکیوں میں بڑھتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، تو میں رب تقربت منہ باع، تو میں دو ہاتھ اس سے بھی زیادہ آگے ہو کر اس کے قریب ہو جاتا ہوں. میں دو ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اس کو اپنے قریب کر لیتا ہوں. اور پھر فرمایا اذا اتانی، جب وہ میری طرف یمشی، چل کے آتا ہے، آہستہ آہستہ آتا ہے، چل کے آہستہ آہستہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر آہستہ آہستہ میری طرف رخ کرتا رہتا ہے، وہ رخ کرتا رہتا ہے، شیطان کی نہیں مانتا اور شیطان والے دوستوں کی نہیں مانتا، شیطان کے کسی بھی بہکاوے کے اندر نہیں آتا، اس سے نکل کر وہ میری طرف رخ کرتا ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے، تو میں رب اتیتہ ہر والا، دوڑ کے اس کی طرف آ جاتا ہوں. میری رحمت دوڑ کے اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے تاکہ شیطان اس کے راستے میں اس کے لیے رکاوٹ نہ بن سکے. اللہ تعالیٰ تو رکاوٹیں ہٹا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو رکاوٹوں کو دور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانے بنا کر دے رہے ہیں کہ کس کوئی بہانہ اپنا کہ میں تجھے معاف کر دوں، میں تجھے بخش دوں، میں تیری مغفرت کر دوں، میں تجھے جنت میں داخل کروں. اللہ
کتنا کریم. یا ایہل انسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تمہیں رب کریم سے دور کر رکھا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے، کس چیز نے دھوکہ دیا ہوا ہے، کس دھوکے میں تو پڑا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم سے جا رہا ہے، ہم سے بڑی حزمت والا مہینہ، بڑی برکت والا مہینہ، بڑے جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعام رکھے ہیں. نیکیوں کو کتنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ نیکی نفلوں کو فرضوں کے برابر کر دیا، فرضوں کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا. ہر چیز کی قیمت کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، ہر نیکی کی قیمت کو اللہ نے بڑھا دیا ہے. ایک حدیث کے اندر مروی ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فضائل کے اعتبار سے، فرمایا کہ جب مومن بندہ رمضان المبارک کے اندر وہ آنکھ کھولتا ہے، اپنی لیٹا ہوا ہوتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، کروٹیں بدلنا شروع کرتا ہے اور اللہ کا ذکر میں لگتا ہے، ذکر کرتا ہے، مسنون دعائیں پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو اس سے فرشتہ کہتا ہے کہ اٹھ، خدا تجھ پر رحم کرے. پس جب وہ اٹھتا ہے، فرشتہ آ کر اس کو کہتے اٹھ، اللہ تجھ پر رحم کرے. پھر وہ اٹھتا ہے تو اٹھنے کے بعد جب وہ اپنے بستر کو چھوڑتا ہے تو بستر اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ اس نے تیری خاطر مجھے چھوڑا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے اٹھا ہے، اللہ تو اس کو جنت کے بستر عطا فرما دے. اور جب فرمایا وہ کپڑے پہنتا ہے، اپنے کپڑے پہنتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اپنے ستر چھپانے کے لیے، تو وہ کپڑے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تو اس کو جنت کے جوڑے عطا فرما دے، جنت کے جوڑے اس کو پہنا دے. اور جب وہ جوتا پہنتا ہے تو وہ جوتا اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو پل صراط کے اوپر ثابت قدم رکھیو، ثابت قدم رہے اس کا پل صراط پر، اس کے قدم لرزائے نہیں، ڈگرے نہیں، گرے نہیں، ثابت قدم ہو، مضبوط ہو، پل صراط پر یہ پار گزر جائے. تو اس طرح کسی برتن، جب وہ برتن لیتا ہے، برتن استعمال کرنے کے لیے، پانی لینے کے لیے برتن لیتا ہے، تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو جنت کے آبخورے عطا فرما دے، جنت کے آبخورے اس کو عطا فرما. اور اسی طرح جب وہ وضو بناتا ہے تو وضو کا ایک ایک قطرہ، پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر، اس کی غلطیوں کو معاف کر، اس کے چھوٹے بڑے گناہ سب معاف کر. وہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے. اور جب یہ نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بیت اللہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کی لحد کو نور سے منور فرما دے، یعنی اس کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اس کی قبر کو روشن کر دے. قبر کا اندھیری کوٹھنی ہے، اندھیری کوٹھنی ہے، قبر کے اندر روشنی کی ضرورت ہے. تو قبر کی روشنی کی دعا کرتا ہے بیت اللہ شریف. جب یہ اللہ کے سامنے نماز میں تہجد میں کھڑا ہو جاتا ہے، جب یہ اللہ کے سامنے نفل میں کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ باندھ کے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی نیازبین کو جھکاتا ہے، اور پھر اس کے بعد گڑ گڑا کے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں گناہگار ہوں، میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے، تیرا ہی سب کچھ ہے، معاف کر دے، بخشش کر دے، کمزور ہوں، اپنی کمزوری کی وجہ سے مجھ سے یہ سب کچھ ہو گیا، مجھ سے کرا دیا گیا، شیطان نے مجھ سے یہ سب کچھ کروایا. تو اس طرح اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی طرف نظر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، میرے بندے تیری طرف سے، تیری جانب سے دعا ہے نا، تو میں رب کی طرف سے اس دعا کی قبولیت ہو گئی. سبحان اللہ، میں رب کی طرف سے اس دعا کی قبولیت ہو گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے، اس کا سونا بھی روزے کی حالت میں جب یہ سویا ہوتا ہے نا، اس کا سونا بھی عبادت ہے. اس کی ایک ایک سانس اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، ایک ایک سانس تسبیح ہوتی ہے. اس کی دوا مقبول بخشے جاتے ہیں اور اس کے عمل 2 چند ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا عظیم مہینہ، ببرکت مہینہ، برکتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے. اگر یہ بھی ہمارے ہاتھ سے اسی طرح چلا جائے اور ہم ویسے کے ویسے رہ جائیں جیسے پہلے تھے رمضان سے پہلے، اب بھی اسی طرح ہو جائیں، تو پھر ہم سے بڑا خسارے والا، نقصان والا اس دنیا میں اور کوئی نہ ہوگا. یہ محروم، یہ صرف محروم ہم ہیں، یقیناً ہم محروم ہیں، اور پھر حقیقی محروم ہیں، اور حقیقی محروم ہیں، حقیقی ہم جو ہیں خسارے والے، نقصان والے. اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کے روزوں کا مطلب کیا ہے؟
मतलब ये है कि तकवा नसीब हो जाए। पहले हम गुनाह में मलबूस थे, अब गुनाह से निकल जाएं। अल्लाह ताला हमारे ऊपर नेकियों का ओढ़ना बछोना डाल दे। हम नेकियों को अपना ओढ़ना बछोना बना लें, अच्छे अमाल में लग जाए। पहले अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे, अब अल्लाह की फरमाबरदारी वाले बन जाए। पहले अल्लाह के रसूल की सुन्नत के खिलाफ थे, अब अल्लाह के रसूल की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत पर चलने वाले बन जाएं। ये है रमजानुल मुबारक का मतलब, ये है रमजानुल मुबारक के रोजों का मतलब कि अल्लाह हमें तकवा नसीब फरमा दे। और पहले भी उसी तरह गुनाहगार, रोजों के अंदर भी उसी तरह गुनाहगार, रोजों के बाद भी उसी तरह गुनाहगार। क्या फायदा हुआ हमें इस रमजान मुबारक से? कौन सा फायदा लिया? भूखा और प्यासा रहने से क्या फायदा मिला हमें? अल्लाह ताला हमें तमाम गुनाहों से तौबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हसद को, बुग़्ज़ को, अदावत को, नफरतों को, माँ बाप की नाफरमानी को, अल्लाह ताला किसी की तहकीर और तज़लील करने को, ये सारी बीमारियों को हमारे अंदर से निकाले। तमाम किस्म के शिर्क को, बिदआत को, रसूमात को, तमाम तर के रज़ाइल जितने भी हैं, अल्लाह सबको निकाल कर हम सबको मुवाहिद बना दे, सुन्नत का पाबंद बना दे, तक़वे वाला बना दे, बड़ों का अदब करने वाला, एहतराम करने वाला बना दे, उलमा की कदर करने वाला बना दे, छोटों पे शफ़क़त करने वाला बना दे, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने वाला, गमख्वारी करने वाला, खैरख्वाही करने वाला बना दे, एक दूसरे